اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ لاک ڈاؤن کے اس عرصے میں اکثر احباب کا سوال یہ ہے کہ بھائی ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ عید کی نماز کوئی مشکل کا نماز نہیں ہے، عام نمازیں جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں ویسے ہی ہے، لیکن اس کے اندر تکبیرات کا تھوڑا سا زائد تکبیرات ہے، اس کے اندر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کو اس موضوع میں بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑے سے اور بات کریں گے کہ عید کے دن سب لوگ بہتر یہ ہے کہ عید کے دن صبح میں اٹھتے پہلے نہائیں، غسل کریں، جو بھی ہمارے پاس اچھا لباس ہے وہ لباس پہنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عید کے نئے کپڑے ہی پہننا ضروری ہے، جو بھی ہمارے پاس کپڑے ہیں اس میں سے اچھا جوڑا نکالیں، پہننے کے بعد ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پہلے عید کی نماز نکلنے سے پہلے عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں کھاتے تھے، طاق عدد میں 3 5 7 کھجور کھا کر اس سے افطار کر کے جو ہے نا ہم عید کی نماز کی تیاری کریں۔ کھانے کے بعد جب فریش ہو جائیں گے ہم، اس کے بعد اگر جس فیملی میں بچے ہیں تو وہ بچوں کو، اگر ایک بچہ ہے اگر تو جو بھی پڑھا رہے ہیں نماز اس کے اپنے بازو سیدھے ہاتھ پر لے کر کھڑے رہیں بچے کو۔ اگر ایک سے زائد بچے ہیں اگر تو پیچھے بچے پوری صف بنائیں، 3 بچے 4 بچے 2 بچے جتنے بھی ہیں پورے بازو صف بنائیں۔ بچوں کے پیچھے اگر لڑکیاں بھی ہیں، اگر بہنیں ہیں اگر تو وہ بھی لڑکوں کے پیچھے صف بنائیں، ماں کے ساتھ اور تمام دوسری خواتین کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو ہم عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ العید فیہا لا فیہا اذان ولا فیہا اقامہ، عید کی نماز میں نہ تو اذان ہے اس کی نہ تو اقامت ہے، 2 رکعت ہے، عام تکبیریں زیادہ ہیں اس کے اندر۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جب ہم عید کی نماز شروع کریں تو تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ 7 تکبیریں ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ کے گنیں گے تو 6 زائد تکبیریں ہیں۔ تکبیر احرام ہونے کے بعد ہم دعا الاستفتاح پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ دعا ہے استفتاح، اور کئی دعائیں ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بادت بین المشرق والمغرب۔ یہ اگر یہ دعا یاد ہے اگر تو بہتر ہے، نہیں تو جو بھی دعا استفتاح کی یاد ہے وہ دعا پڑھیں گے۔ تکبیر احرام ہونے کے بعد دعا استفتاح، اس کے بعد پھر تکبیریں یہاں سے شروع، زائد تکبیریں 6 زائد تکبیریں، جملہ 7 زائد تکبیریں، اللہ اکبر۔ تکبیر ہونے کے بعد بیچ میں ذکر ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، بیچ میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اس کے بعد اپنے لیے دعا۔ تو علماء ایک ملخص چھوٹا سا جملہ ہے دعا کا، اس کو اختیار کرے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی اللہم صلی علی محمد۔ یہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر، اکثر احباب کو دیکھا گیا ہے کہ اماموں کو کہ اللہ اکبر انسٹنٹلی ایک دم جو ہے نا بار بار ریپیٹلی جو ہے نا ایک کے بعد 6 بول دیتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ دونوں تکبیروں کے بیچ میں ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی اللہم صلی علی محمد۔ یہ پڑھنا، اللہ اکبر، دوسری تکبیر، اللہ اکبر، تیسری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 6 زائد تکبیروں کے، یعنی تکبیر احرام کو ملا کے 7 تکبیریں ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر عام سورہ یاد ہے اگر تو اس سے بھی، یعنی تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ القاف، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ، اس کے بعد قاف۔ یہ ہو گیا 6 زائد 7 تکبیریں ہونے کے بعد ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر۔ تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے دوران اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا مستقیم جو ہے نا بالکل فلیٹ رکھنا، چہرہ سر جو ہے نا ایک دم ایسا مڑا ہوا بھی نہیں رہنا، اوپر تنا ہوا اور نیچے منحنی بھی نہیں رہنا، بالکل معتدل اعتدال طریقے سے، کیونکہ نماز میں، عام نمازوں میں، عید کی نماز میں ہو جو بھی نماز ہو،
اس میں اعتدال اور طمانینہ ضروری ہے، یہ رکن ہے۔ اگر کسی کے پاس طمانینہ نہیں ہے، تکبیرات الانتقال کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا کر رہا ہے اگر تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ارجع فإنک لم یصلی، تم واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھے ہوئے، کیونکہ نماز میں طمانینہ ضروری ہے۔ تو رکوع کرنے کے بعد، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد پھر سیدھا ہونے کے بعد 1 منٹ تک پورا مسلسل یعنی اس کے پورے اس کا ریڑھ کی ہڈی کے جو ہڈیاں پورے ایک کے بعد ایک حلقے پورے ایک کے اوپر آ جانے کے بعد اطمینان سے، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان سے ٹھہر جانا۔ اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے ہم۔ سجدے کی دعا سبحان ربی الاعلیٰ جو بھی ہے پڑھنے کے بعد، 2 سجدے ختم ہونے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، یہ تکبیر کو چھوڑ کر 5 تک زائد تکبیر ہے۔ تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 6 تکبیریں، یعنی 5 زائد اور 1 تکبیرات الانتقال۔ تو یہ طریقہ ہے، اللہ اکبر، تکبیرات الانتقال کے بعد پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر، اس کے بعد ذکر، دوسری تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 5 تکبیریں ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہم۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں ہم کیا پڑھے تھے؟ سورۃ الاعلیٰ والقاف۔ اب دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ والقمر، سورۃ الغاشیہ والقمر۔ اگر یہ یاد نہیں ہے اگر کسی کو، سورہ ناس، سورہ فلق، چھوٹے موٹے صورتیں جو بھی ہے یاد کر کے، جو چھوٹے موٹے سورہ یاد ہیں وہ پڑھ کے جو ہے نا عید کی نماز ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس رمضان میں احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رمضان میں جو ہے نا ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، تمام تاخراتوں میں جاگنے کی اور آخری تمام عشرے میں جاگنے کی توفیق عطا فرما، تقرب الی اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جتنی بھی عبادت کیے ہیں، جتنا بھی خیر کا کام کیے ہیں، جتنا بھی ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جتنا بھی قرآن پڑھے ہیں، جتنے بھی نوافل پڑھے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص نیہ کے ساتھ ہمارے قبول فرما اور ہمارے میزان حسنات میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اور اس جو وبا ہے اس کرونا وائرس کی شدید، اس سے جو ہے نا ہم کو نجات دے جلد سے جلد، تمام مسلمانوں کو خاص طور سے اور تمام دنیا والوں کو اس مرض کورونا سے جو ہے نا نجات دے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہے، اپنے اس کے جو گھر ہیں، دوبارہ اس کے گھروں کو اپنی عبادتوں کے لیے کھول دے، اور ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے تمام جو ہے نا سیئات کو مٹا دے، اور ہم کو ہماری مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔